مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ اشعار ایسے ہیں کہ ان میں کوئی ہجو وغیرہ کا مادہ نہیں ہے، تو ان اشعار کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان دوسرے فریق کے لوگوں نے ان روایتوں کے جواب بھی دیے ہیں کہ جو روایتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آئی ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا ہے انما هو علی خاص من الشعر، یعنی جو ممانعت آئی ہے وہ خاص اشعار پر آئی ہے۔ مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جن اشعار میں ہجو ہو، جن اشعار میں فحش ہو، اور جو اشعار خلاف شرع ہوں، تو ان اشعار کی ممانعت آئی ہے، اور وہ اشعار مطلقاً ممنوع نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص صورت کے ساتھ ان اشعار کی ممانعت ثابت ہے۔ اور جن روایتوں میں ممانعت آئی ہے، یا اشعار کی روایت یا اشعار کو زور سے سنانے پر جن روایتوں میں ممانعت آئی ہے، وہ روایتیں انہی پر محمول ہیں کہ جو اشعار ہجو اور فحش پر مشتمل ہو، تو اس کو ہم بھی کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں انما هو علی خاص من الشعر، یہ یعنی خاص اشعار پر، مطلب ان کو بیان کیا گیا ہے، شعر کی ایک خاص قسم پر۔ فذکروا فی ذلک، اب ان کی حدیثوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ما حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی اسماعیل بن عیاش عن محمد بن السائب عن ابی صالح قال، حضرت ابو صالح فرماتے ہیں، حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ قیل لعائشہ، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مطلب یہ ہے کہ کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ان ابا ہریرہ یقول، ان ابا ہریرہ یقول، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لَأَن يَمْتَلِي جَوْفَ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا، یعنی تم میں سے کسی کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لینا یہ مطلب بہتر ہے اس کے بالمقابل کہ وہ شعر سے بھرے، یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ تو جب یہ بات حضرت ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ کو سنائی گئی، تو انہوں نے کہا، کیا کہا کہ فقالت عائشہ یرحم اللہ ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پر اللہ رحم فرمائے، حفظ اول الحدیث، حدیث کا پہلا حصہ سن لیا، ولم یحفظ آخرہ، اور آخری حصے کو مطلب یہ ہے کہ یاد نہیں رکھا۔ یعنی کون سے اشعار ممنوع ہے؟ فرماتی ہیں ان المشرکین کانوا یحاجون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں کچھ کہتے تھے، تو کہا آپ نے لَأَن يَمْتَلِيَ أَحَدُكُمْ قَيْحًا، تم میں سے کسی کا پیپ سے اپنے پیٹ کو بھر لینا اس کے بالمقابل یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ ان اشعار کو اپنی زبان سے کہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو پر مشتمل ہے۔ یہ ہو گئی۔ حدثنا علی بن عبد العزیز البغدادی، یہ شیخ طحاوی ہیں، ٹھیک ہے۔ حدثنا ابو عبید ہے نا بن قاسم البغدادی، وہ کہتے ہیں سمعت یزیدہ، میں نے جو ہے یزید سے سنا، سمجھے، یزید بن ہارون الواسطی ہیں یہ، یحدث عن الشرقی بن قطامی، یہ شرقی بن قطامی سے حدیث بیان کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مجالد سے، مجالد بن سعید سے وہ روایت کرتے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ عن الشعبی، وہ شعبی سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ الشِّعْرَ، یعنی اس شعر سے مراد وہ ہے کہ جس شعر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی گئی ہو۔ قالوا وقد روی فی اباحت الشعر آثار، اب یہاں سے شعر کی اباحت میں مطلب یہ ہے کہ کچھ آثار انہوں نے مطلب پیش کیے ہیں، اور یعنی جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مطلب اشعار پڑھنا مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ اس کو امام ترمذی نے یعنی اہل مقالہ ثانیہ نے یہ کہا ہے کہ شعر پڑھنا مباح ہے، شعر سنانا مباح ہے، بہت ساری احادیث سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت احمد بن داؤد کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم بن المنذر الخزامی قال حدثنا معن بن عیسیٰ قال حدثني عبد اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث پاک مطلب یہ ہے کہ مروی ہے، فرماتے ہیں لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال تشریف لائے تو عورتوں کو دیکھا یلطمن وجوہ الخیل بالخمر فتبشر، یعنی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اوڑھنیوں سے گھوڑوں کے چہروں پر مطلب مار رہی ہیں اور خوشیاں منا رہی ہیں، یعنی خوشی میں اپنی اوڑھنیوں کو گھوڑوں کے چہروں پر مار رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر کیف قال حسان بن ثابت، یعنی حسان بن ثابت نے کون سے اشعار کہے، کیسے کہے، کیا کہا؟ تو فانشد ابو بکر، تو یہ کہنے کے بعد حضرت ابو بکر نے شعر پڑھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ شعر یہ ہیں عدمت بنیتی ان لم تروها تثیر النقع من کنف کدا ینازعن الاعنة مسرجات تلطمهن بالخمر النساء، سمجھے؟ یعنی بنیہ اصل میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کو جب بیان کیا تو اس کی سند یوں پیش کی حدثنا عبد الملک بن شعیب بن لیث قال اخبرنی ابی عن جدی قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرضى، فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأقرينهم باللسان قري الأديم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا يلخص لك نسبي، فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي نسبك والذي بعثك بالحق لأرسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين۔ قالت عائشة رضي الله عنه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا تزال تؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله۔ یہ آخری جملہ جو مسلم شریف کے اندر پوری لمبی روایت ہے، اس آخری جملے کو محل استشہاد قرار دیا کہ حضرت ام المؤمنین خود کہتی ہیں کہ میں نے
حضرت حسان بن ثابت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اے حسان بن ثابت، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک کہ تم اللہ و رسول کی شان میں یعنی اچھی باتیں کہتے رہو گے، اور کفار و مشرکین جو طعن کی بات کرتے ہیں جب تک ان باتوں کا تم دفاع کرتے رہو گے تب تک اللہ تبارک و تعالی تمہاری مطلب یہ ہے کہ مدد فرماتا رہے گا۔ اور یہ جو اشعار لیے پھر فرماتی ہیں وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حجاہم حسان فشفا واستشفا قال حسان، پھر اس کے تحت نیچے حضرت حسان کے مطلب یہ ہیں کہ اشعار ہیں۔ اشعار میں پورا مطلب اشعار یہ ہیں ثقلت بنیتی ان لم تروها تثیر النقع من کنف کدا ینازعن الاعنة مسعدات على اکتافها الاسل الظما تظل جیادنا متمطرات تلطمنا بالخمر النساء فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء آئے ہیں۔ اور یہ قصیدہ جو ہے بحر وافر سے ہے اور اس کی اصل 6 بار مفاعلتن ہے، اور اس کی جو ہے مطلب 2 عروض ہیں اس کے اور 3 ضربیں ہیں۔ اور پہلی ضرب شاعری کی دنیا میں کچھ لوگوں نے جیسے کہ علامہ بدر الدین العینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اشعار کے بارے میں کہا کہ ان کی 3 ضربیں ہیں، اور پہلی ضرب مقطوفہ ہے اور اس کی 1 ضرب ہے، اور دوسری مجذوبہ ہے اور اس کی 2 ضربیں ہیں، ان میں سے ایک مجزو ہے اسی کے مثل اور دوسرا معصوب ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری انہوں نے مطلب یہ ہے کہ تقطیبی حضرت علامہ بدر الدین العینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اشعار کی ذکر کی ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ تو اس طریقے سے یہ مطلب یہ ہے کہ بیان ہوا ہے، یعنی میں نے اپنی لڑکیوں کو کھو دیا، اگر تم ان گھوڑوں کو نہ دیکھو تو وہ مقام کدا کی سمتوں سے غبار اڑا رہے ہیں۔ کدا یہ ناحیہ کے معنی میں ہے اور ایک مقام ہے، اور کنف یہ ناحیہ کے معنی میں۔ ینازعن الاعنہ یہ اعنہ عنان کی جمع ہے، اور وہ یعنی گھوڑوں کی زینوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لے رہے ہیں اس حال میں کہ وہ زین سے متصف ہیں، اور عورتیں اپنی اوڑھنیوں سے ان کے چہروں پر مار رہی ہیں۔ اسی طریقے سے احمد بن داؤد نے مطلب یہ ہے کہ بیان کیا، اور اہل علم بالعربیت یہ سمجھتے ہیں کہ یرون البیت اول علی غیر ذالک، پہلے والے شعر کی اس کے دوسرے کے مخالف تعویل کی ہے۔ تثیر النقع موعدها کدا، یعنی یہ بھی کہا ہے کہ وہ غبار کو اڑاتے ہیں اور اس کا وعدہ کدا کا مقام ہے۔ حتی یستوی قافیت هذا البیت مع قافیت البیت الذی بعدہ، تاکہ اس شعر کا یہ والا قافیہ اس سے بعد والے قافیے کے یعنی ینازعن الاعنة مسرجات تلطمهن بالخمر النساء یہ والا یہ تثیر النقع موعدها کدا کے موافق ہو جائے۔ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخلوها من مطلب ادخلوها، یعنی اس کو جہاں سے لیا ہے، جہاں سے کہا گیا ہے وہاں سے ہی مطلب یہ ہے کہ اس کو داخل کر لو۔ اس طریقے سے مطلب یہ اشعار، ان اشعار میں سے کچھ یعنی اشعار کو یہاں پیش کیا جس کو حضرت حسان بن ثابت نے کہا۔ تو فریق ثانی والے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اشعار کہنا یا مطلقاً اشعار منع ہوتے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہتے، یا مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرت حسان بن ثابت سے یہ کیوں کہتے کہ ان اللہ لا تزال تو یؤیدک ما نافحت عن اللہ ورسولہ، کہ اے حسان بن ثابت
اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرماتا رہے گا جب تک کہ تم اللہ و رسول کی شان میں اچھے اشعار پڑھتے رہو گے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا اشعار پڑھنا، سرکار کا ان کو یہ حکم دینا کیف قال حسان بن ثابت، پھر حضرت عائشہ کا یہ قول کہ میں نے خود سنا حضرت حسان بن ثابت سے یہ کہتے ہوئے، یہ تمام تر چیزیں، پھر کچھ اشعار اس میں بھی ذکر کیے ان اشعار میں سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی جو اشعار ہجو پر مشتمل ہیں یا جو فحش پر مشتمل ہیں وہ ممنوع ہیں، نہ کہ مطلقاً ممانعت کا قول کیا جا سکتا ہے، اور جو اشعار اچھے ہیں جن سے اچھی باتوں کا استفادہ ہوتا ہے تو وہ بہرحال ان کو کہا جا سکتا ہے۔ حدثنا، اور دیکھ لیے ایک دو حدیث، حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، حضرت ام المؤمنین سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض شعر حکمت سے ہیں، یعنی شعروں میں حکمت ہوتی ہے کہ جو اشعار بہت سارا مفہوم اچھا لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور دانائی کی باتوں پر جو اشعار مشتمل ہوتے ہیں ان اشعار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب یہ ہے کہ فرمایا ان من الشعر حکمہ، بے شک بعض اشعار حکمت سے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے یہ اشعار کچھ ادھر بھی حدیثیں آئی ہیں، ان حدیثوں سے بھی مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اشعار مطلقاً ممنوع نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان کل مطلب یہ ہے کہ کیا جائے گا جب اور سب لوگ ہوں۔